اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم، صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو اگر اعتراض ہو کہ سلام کے لیے برادران اہل سنت کی قید کیوں لگائی گئی، تو اس کا جواب خود اپنے دل سے پوچھ لیجیے۔ سلام اہل اسلام کو کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اہل اسلام صرف وہ لوگ ہیں جو نبی پاک پر ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں بے مثل و بے مثال مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے مثل و بے مثال بنایا۔ اس جملے میں کچھ لوگوں کو شرک نظر آتا ہے، مگر ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ ایک انگوٹھا ہے، اس کا نشان لے کر پوری دنیا کے انگوٹھوں کے نشان سے ٹیلی کرو، اس کا مثل ملے گا؟ جب میرے انگوٹھے کا مثل نہیں مل سکتا تو میرا مثل کیسے ملے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پیار محبت، پیار محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، بستی بستی، قریہ قریہ، تاج شریعہ، تاج شریعہ، آمد سیدنا محدث کبیر، زندہ باد، فیضان سیدنا محدث
حد سے کبیر زندہ باد سبحان اللہ درود شریف ایک بار درود شریف کا ورد کر لیں لبیک اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب میرا انگوٹھا اپنے نشان کی وجہ سے بے مثل و بے مثال ہوا تو ذرا سوچو جن کا میں غلام در غلام در غلام در غلام ہوں، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ نیچے ان کی ذات تو اتنی بلند و برتر ہے کہ ان کی مثال کائنات میں کہیں نہیں. بے شک سبحان اللہ تو ان سے مثال اپنی جوڑنے کا کیا معاملہ؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف اٹھاؤ، من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے کو دیکھا. سبحان اللہ کیوں؟ خواب سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے جھوٹا خواب دیکھا ہو، مگر سنو، خواب سچا کب ہوتا ہے، جھوٹا کب ہوتا ہے. واقعے کے مطابق اگر ہماری روح معلومات فراہم کرے تو وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور جب ہمارے خواب کے اندر شیطان مداخلت کرنے لگے تو خواب جھوٹا ہوتا ہے. بے شک تو اب ذرا سوچو کہ میرے آقا اسی چیز کو فرماتے ہیں، جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً مجھے کو دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میرا روپ بھر نہیں سکتا. وہ شیطان جس کو گھوڑا بنتے دیر نہیں لگتی، گدھا بنتے دیر نہیں لگتی، روپ کتنے بدلتا ہے. کبھی مسلمان نظر آتا ہے اور کبھی کرسچن نظر آتا ہے، کبھی کچھ اور نظر آتا ہے، مگر وہ شیطان سب کچھ بن جائے. مگر میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے مثل و بے مثال ہیں کہ خواب میں بھی ان کی مثال نہیں مل سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ خواب میں دیکھا یقیناً مجھے دیکھا، سبحان اللہ اس لیے کہ خواب میں جھوٹی مماثلت شیطان پیدا کرتا ہے، اور شیطان میرا روپ اختیار کرنے سے قاصر ہے. محال ہے کہ شیطان میرا روپ بھرے. اس لیے جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً دیکھا، اور مجھے خواب میں دیکھا تو یہ یہاں شبہ ہو رہا ہے کہ کس کو دیکھا. یہاں شبہ کی جگہ ہے، اس لیے کہ میری مثال لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں ہے. تو اب
ہماری مثال تو مل جائے گی، اور میرے آقا سرور کائنات وہ بے مثل و بے مثال ہے. لم یأت نذیر کا فی نظر اللہ سبحان مثلے اللہ تو نہ شد پیدا جانا، سبحان اللہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا. اے میرے آقا، آپ کے جیسا کوئی پیدا ہی نہ ہوا. سبحان اللہ لم یأت نذیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. تو میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں. فرماتے ہیں امام بوصیری رضی اللہ عنہ، یہ امام احمد رضا کی بات نہیں ہے کہ کہہ دو کہ یہ بریلوی مزاج ہے. یہ ان سے بہت پہلے ایک بزرگ گزر چکے ہیں امام بوصیری. وہ فرماتے ہیں منزہ عن شریک، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارے آقا وہ ہے کہ شریک سے پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی نے اپنے لیے تو فرمایا لا شریک لہ. اب یہاں اپنے حبیب کو جب اپنا جلوہ خاص بنایا تو ان کو بھی لا شریک بنا دیا. سبحان اللہ سبحان مخلوقات میں کوئی بھی نہیں جو آپ کی مثال ہو سکے، جو آپ کے جیسا ہو سکے. بے شک لفظ میرا ایک ایک جوڑ کے رکھیے گا. میں نے کہا مخلوقات میں، ہاں تو مخلوقات میں کوئی بڑے سے بڑا ہو، خوبصورت سے خوبصورت تر ہو، عالم سے عالم، عالم برتر ہو، سب کچھ ہو، مگر میرے آقا سرور کائنات کا ایک وقت میں بھی عزیز حکمت، ہر وقت میں میرے آقا بے مثال ہے، ہر وقت میں بے مثال ہے. سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا بے مثال بنایا. اس لیے حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے کمالات میں آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا. سبحان اللہ کمالات میں آپ کی شان یہ ہے کہ ایک شخص کا بھی کمال رسول پاک کے کمال سے مشابہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو وہ عزت دی. ذرا سوچو، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بزرگی عطا فرمائی ہے. یہ بہت شاندار مرتبہ بنو آدم کا ہے. مگر رسول پاک کی غلامی کا درجہ بھی دیکھو کیا ہے. رسول پاک کا غلام وہ ہے کہ سبحان اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا لِتَكُونُوا
شهداء على الناس. ہم نے تم کو افضل ترین بنایا. امتاً وسطاً، وسط کے معنی افضل کیا ہے؟ تو سب سے افضل امت تم کو بنایا. کوئی امت تمہاری جیسی نہیں، تم سب سے افضل امت. یہ بڑائی تمہیں کیوں دی ساری امتوں پر؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تمہارے علاوہ جتنی امتیں ہیں سب کے خلاف تم گواہی دے سکو. اس لیے سب سے افضل ہو. تو ہم کو اللہ تعالی نے ایک طرف بنو آدم کی تقریر کی بات کہی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور دوسری طرف اللہ نے فرمایا جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو سب سے افضل بنایا امتوں میں. سبحان اللہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افضل الامم ہے. میرے آقا سرور کائنات کی امت جب افضل الامم ہے تو میرے آقا انبیاء کرام میں افضل الانبیاء، افضل الرسل، سب سے افضل. اس لیے آپ کی مثال کائنات میں کہیں بھی نہیں. خلقت مبرحا عن شريك فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فرماتے ہیں کہ آپ ایسے پیدا ہوئے کہ آپ کا کسی وقت میں نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی شریک ہی نہیں ہے. یعنی کوئی آپ کے جیسا کمال نہیں رکھتا. اب اور جب کمال نہیں رکھتا تو کیسے اس کی ذات آپ کے جیسی؟ تو آپ اپنے کمالات میں بالکل بے مثال. جب بے مثال وہ ہوئے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے مثال کی امت کو بے مثال امت بنایا. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وسط کے معنی عربی میں افضل ترین، خیر الامور اوسطها، افضل ترین. ہم نے امتوں میں آپ کو سب سے، آپ کی امت کو سب سے بہتر امت بنایا. ذرا سوچو ہمارے اندر افضلیت کہاں سے آئی؟ صرف رسول پاک کی غلامی سے آئی. ان کی غلامی ملی تو ہم افضل ترین ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر ہمارے آقا کے کا فیضان کے پر کرم ہمیشہ قائم رکھے. رفیقان ملت، عزیزان گرامی، آج دنیا میں ان کے پہچاننے والے کم پیدا ہوئے. یہ اس لیے کم کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ان اکثرهم الا المشركون، کہ ان میں زیادہ تر انسانوں میں مشرکین ہیں. تمہاری تعداد کم ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی کم ہوتی ہے. سبحان اللہ. زندہ باد.
آنا حضرت آنا حضرت محبت پیار محبت آنا حضرت آنا حضرت مستی کریا کریا تاج شریعہ تاج شریعہ حضور محدث کبیر زندہ باد امجدی دلہا زندہ باد حضور گلزار ملت زندہ باد سرکار مسعود زندہ باد حیدری نعرے حیدری نعرے اب یہ لاؤڈ اسپیکر تم اپنے پاس لے جاؤ. اب نعرہ جتنا لگانا ہے سب نعرے لگانے والے. اس کے بعد میری تقریر ہوگی. میں اپنی تقریر میں کسی مداخلت کو پسند نہیں کرتا. ہاں جس کو مداخلت کرنی ہے وہ مناظرے کا چیلنج نامہ لکھ کے دے. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعاصی والسلام وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. امیران ملت اسلامیہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بے مثل میں مثال بنایا. ان کی مثال کسی عالم میں نہیں، نہ عالم ارواح میں، نہ عالم اجساد میں، نہ عالم حشر میں، نہ عالم دنیا میں، کہیں بھی ان کی کوئی مثال نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا بھی مثال بنایا. سبحان اللہ. اب آئیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں آپ کا علم ہے. علم اتنا علم کہ اللہ تعالی نے ما کان وما یکون کا علم آپ کو دے دیا. جو ہو چکا جو ہوگا سب کا علم، غیب اور شہادت کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. علم میں بھی بے مثال، شکل و صورت تو سبحان اللہ. وہ ہے کہ پوری کائنات میں کروڑوں نہیں اربوں خربوں شکلیں پیدا ہوئی، مگر میرے آقا کی شکل و صورت کسی کو نہیں. ہاں جلوہ بنایا تو تم اشرف المخلوقات ہو، ان کا جلوہ ہو گئے. ہم لوگ اور تم لوگ تو اشرف المخلوقات ہو گئے. ذرا سوچو اس سے میرے آقا سرور کائنات کی عظمت کا کیسا بیان ہوتا ہے. بہرحال اب یہ تو دنیا کا حال ہے، اور دنیا گزر جائے تب اس کے بعد حال دیکھو. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم قبر میں کوئی قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاس آنے والے آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل. یہ پوچھتے ہیں، میری طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں. میرے آقا فرما رہے ہیں میری طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں. اب ذرا ایک مسئلہ بڑا گمبھیر کھڑا. ایک وقت میں کتنی قبر میں سوال ہوتا ہے اور ہر جگہ میرے آقا سبحان اللہ. ہر قبر میں یہ کیسے ہوا؟ تو یہ سوچو
کہ میرے آقا ایک جگہ کھڑے ہیں اور سب کی قبر میں نظر آ رہے بالکل قریب میرے آقا کا یہ معجزہ ہے، وہ کہیں بھی کھڑے ہوں قبر والوں کو اپنے قریب نظر آئیں گے۔ تو یہ قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ قبر میں اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہر مومن و کافر سے سوال ہوگا یا صرف مومن سے سوال ہوگا، سن میں آیا؟ یہ الگ ایک مسئلہ ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف۔ اب اس کو میں یہاں بیان کرنا شروع کروں تو کتنے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے ابھی اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قبر میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قبر میں کس طرح تشریف لاتے ہیں۔ ایک وقت میں اس پوری دنیا میں نہ جانے کتنی قبریں دفن سے فارغ ہوئے اور سوال کرنے والے آ گئے، اور میرے آقا سرور کائنات نظر آ رہے ہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا کی کہ آج قول راجح کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، آج اپنی مسجد اطہر شریف میں جلوہ بار اور سب کو اپنی قبر میں نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ دور ہے، کتنی دور، کہاں مدینہ طیبہ، کہاں جاپان۔ اب ذرا دیکھو جاپان میں کوئی مسلم دفن ہوا وہاں ہے تو وہاں کی چیز تو خود آدمی مدینے سے باہر نکل کر دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آئے گی، ہے؟ کوئی آدمی دیکھے تو آدمی 5.5 فٹ کا آدمی آپ کو 6 انچ کا یا 1 فٹ کا نظر آئے گا، اتنی حالت دیکھنے کی ہوتی ہے۔ مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اپنی قبر اطہر شریف میں کھڑے ہیں، اور جتنی قبریں مسلمانوں کی اس ایک وقت میں نقیرین سوال کرنے آئے، سب کے سامنے آقا کائنات موجود۔ یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو بعد وفات ظاہر ہوتا ہے۔ آدمیوں کو یہ معجزہ کب نظر آئے گا؟ جب قبر میں جائے گا تب، مگر ہر آدمی کو نہیں، صرف اہل اسلام یا کلمہ گو لوگوں کو آئیں گے، ان کی قبروں میں بھی آئیں گے جو لوگ منافقانہ طور پہ پڑھتے تھے، مگر اس جگہ جب سوال ہوگا تو ایک سوال بھی وہ صحیح طور پر نہیں ادا کر سکے گا اس کا جواب۔ اللہ تعالی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قبر میں آدمیوں کو قول ثابت یعنی ایمان پر اللہ ہی قائم رکھے گا۔
یعنی اللہ اہل اسلام کے دل میں اتار دے گا، یہ جواب دے، یہ جواب دے، یہ جواب دے، مگر ان کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، حدیث شریف میں آیا نزلت فی سوال القبر، یہ ہے آیت قبر کے سوالات سے متعلق اتری۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں جو فرمائے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ قبر کے سوال کے بارے میں ہے۔ تو اب قبر میں جب سوال کیا جائے گا تو جواب ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا، رب ہمارا ہم کو جواب بتاتا جائے، ہم جواب دیتے جائیں گے۔ سمجھ میں آئے؟ مرنے کے بعد آدمی بالکل خالی ذہن ہوتا ہے، اور جب قبر میں ہم زندہ کیے جائیں گے تو اس وقت سوال ہوگا، اور اس میں رسول پاک فرماتے ہیں ایک سوال یہ ہوگا، بخاری شریف میں فرمایا تم لوگ اپنی قبر میں آزمائے جاؤ گے، اور میری طرف اشارہ کر کے تم لوگوں سے پوچھا جائے گا ما تقولو فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، مومن ہوگا تو وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعناہ۔ چھوٹا سا سوال، جواب اتنا لمبا ہے، کتنا لمبا پوچھا گیا ما تقولو فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کس بات کے قائل ہو ان کے بارے میں؟ تو وہ پکارے گا، مسلمان ہوگا تو پکارے گا ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعناہ، یقول ثلاثا۔ اس چیز کو 3 مرتبہ کہے گا، پوچھا گیا 1 مرتبہ، جواب دیا لمبا، اور وہ بھی 3 مرتبہ۔ سمجھ آیا؟ اسے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ مقرر انسان، اسے خود اتنی لذت دے گی کہ مقرر انسان خود اس کا ٹھیک ہے۔ مقرر 3 مرتبہ اسی جواب کو دہرائے گا۔ یہ تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس معجزات کا خزانہ، ہدایت کی کتابیں، ہدایت کا مجموعہ لے کر آئے۔ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ، ہم ان پر ایمان لائے، واتبعناہ، اور ان کی غلامی کی۔ اور یہ جواب دینے کے بعد چپ نہیں ہوگا، اسی جواب کو 3 مرتبہ دہرائے گا، 3 مرتبہ اس کو تہرا کر کے کہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ جواب میں اس کو لذت ملے گی اور اس کی تاکید بھی ہوگی۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمان قبر میں جب آقا کائنات کو دیکھے گا تو اب وہ مچل اٹھے گا اور بے ساختہ ہوا محمد رسول اللہ یہ پکارے گا۔ دیکھتے ہی اس کے سامنے یہ منظر جب آئے گا تو ایک عجیب حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس منزل میں ہوش دے، دانائی دے اور صحیح جواب کی توفیق دے۔ ہمیں جواب اللہ سکھاتا جائے اور ہم جواب دیتے جائیں۔ اللہ کرم فرمائے۔ رفیقان ملت،
یہ تو قبر کی وہ منزل ہوئی، اور جب میدان حشر ہوگا وہاں پر ساری دنیا آدم تا بیدم نہیں تا دم قیامت جتنے لوگ پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک سب جمع ہو جائیں گے۔ کہاں؟ میدان حشر میں۔ اللہ جانے کہ کتنا بڑا میدان ہے۔ صرف اس محلے کے لوگ سب نہیں، کچھ لوگ جمع ہو گئے تو یہ میدان بالکل تنگ نظر آنے لگا۔ ایک ایک آدمی کو اپنے پاس کوئی جگہ نہیں نظر آ رہی، ایسا حال۔ مگر سوچو کہ وہ میدان حشر اتنا لمبا چوڑا، اس میں میرے آقا سرور کائنات کی کیا شان، امت اپنے آقا کو تلاش کرنے کے لیے سرگردہ ہے، اور میرے آقا فرمائیں گے کہاں ہے میرے امتی، انا رہا اس کی شفاعت کے لیے میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ سبحان اللہ، لپک لپک کر آئیں گے لوگ۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرے انبیاء کے مسلمین کے مقابلے میں، انبیاء کے مسلمین کفار نہیں، ان کی امت کے مسلمین کے مقابلے میں میری امت سے ایک میں فرمایا ایک حدیث میں کہ سب انبیاء کی امت مسلمہ کیسی ہوگی؟ کہتے آدھی ہوگی، ایک حدیث، دوسری حدیث میں چوتھائی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا سرور کائنات کو اللہ نے امت تعداد میں بھی سب سے زیادہ دی، اور قوت میں، ہمت میں، مرتبے میں بھی اللہ نے سب امتوں پر اس امت کو فضیلت دی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنا کے پیدا کیا۔ وسط کے معنی افضل۔ تو اس لیے اب ہماری ایک شان ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی غلامی میں پکا رکھے، تاکہ ہم آپ کے فیض و برکات سے قبر میں بھی مستفید ہوں، اور حشر میں بھی قبر میں۔ سبحان اللہ، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف لائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے جب پوچھا جائے گا اشارہ کر کے میری طرف، تو وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعناہ۔ پوچھا گیا ما تقول فی ھذا الرجل، اتنا سوال اور جواب کتنا لمبا، یہ جو میں نے ابھی پڑھا بخاری میں اتنا بڑا جواب۔ اور پھر فرمایا یقولها ثلاثا، یہ جواب وہ بولے گا اور اس کو 3 مرتبہ ادا کرے گا۔ تو کتنا بڑا وقت لگ گیا اس کو قبر میں، مگر اس کی لذت آقا کائنات کی زیارت کے بعد کتنی بڑھ گئی، اور قبر کا ماحول اس کے لیے کتنا خوشگوار اور کتنا شاندار ہو گیا۔ آقا کائنات قبر میں لہرائیں گی تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی، طلعت رسول اللہ جلوہ فرما ہوگی، طلعت رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو اپنے حبیب پاک کی زیارت سے مشرف فرمائے، قبر میں بھی اور دنیا میں بھی، حشر میں تو سبحان اللہ وہی ایک ہوں گے ہم سب کے لیے، سبحان اللہ۔ اب میں نے بہت سا وقت آپ کا لیا، اب اور زیادہ وقت نہ لینے لائق ہوں نہ دینے لائق ہوں، اس لیے کہ میری عمر 93 سال سے زیادہ 94 کے قریب پہنچ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اتنی عمر میں آ گیا نا، یہی بہت بڑا کام ہے۔ اس عمر کے لوگوں کو آپ تقریر کرتے کیا دیکھیں گے؟ وہ آدمیوں کو مشکل سے پہچانتے ہیں اور مشکل سے کوئی عقل کی بات کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف علم دین کا فیضان ہے، علم دین کا فیضان ہے کہ میرے دل اور دماغ قابو میں ہے اور میں قاعدے کی ایمان افروز باتیں کرنے کے قابل ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، یہ علم دین کا فیض ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت میں جو فرمایا منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تم میں سے، قرآن پاک میں فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ عمر کے بدترین حصے میں پہنچا دیے جاتے ہیں، علم کے بعد بھی وہ جاہل رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ عام لوگوں کی بات ہے، باقی رہ گیا دین کے علماء، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے دل دماغ کو تابیدہ رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے میرے امام کے شاگرد، امام اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد سیدنا امام عبداللہ بن مبارک، ان کی بات سے تسلی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہم لوگوں کا کچھ مرتبہ بنا دیا اور کچھ نہیں، وہ کہ جس کے ہم اہل نہ تھے وہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے دلا دیا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین دائما ابدا۔ السلام علیکم